الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کے تعلق سے اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، اس کی وضاحت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اور پھر یہ وہ تعلیم ہے جس کی تعلیم جبریل امین لے کر آئے تھے اللہ کی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ علم آپ کو پہلے سے دیا گیا تھا جبریل امین ہی کے ذریعے، اور امت کے سامنے یہ بات آئی، گویا امت کو سکھانے کے لیے جبریل امین تشریف لائے تھے۔ اسلام کیا ہے؟ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا۔ اسلام یہی تو چاہتا ہے، دین یہی چاہتا ہے، اور اللہ کے رسول بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا ہر کام اللہ کے لیے ہو، یعنی اپنے آپ کو ہم اللہ کے سپرد کر دیں، ہمارے زندگی کا ہر کام اللہ کے رسول کے حکموں کے مطابق ہو۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کا نمونہ ہو، جس کا حکم اللہ نے بار بار اپنی کتاب میں دیا ہے۔ یہی ایمانی صفات ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے بندے، پیارے پیغمبر، پیارے خلیل ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا، اذ قال لہ ربہ اسلم۔ ہمارے پیغمبر ذرا یاد تو کیجئے، اپنی امت کے سامنے بیان کر دیجئے، جبکہ ابراہیم علیہ السلام کو ان کے پروردگار نے، ان کے رب نے کہا تھا اسلم۔ کوئی اسلم اسلام سے نکلا ہے، اسلم یسلم اسلام، اسلام لانا، اپنے آپ کو تابع کر دینا۔ اے ہمارے بندے ابراہیم، اپنے آپ کو ہمارے لیے تابع کر دو، تابع فرما بردار ہو جاؤ۔ اب فوراً جواب دیا، قال اسلمت لرب العالمین، میں رب العالمین کے لیے تابع فرما بردار ہو گیا، اپنے آپ کو میں نے حوالے کر دیا، پھر پوری زندگی اللہ کے حوالے کر دی، اور ایسے حوالے کیا، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری اس طرح کی کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو سند دی، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنا لیا۔ اس طرح اللہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ کئی ہزار سال بعد اللہ نے اپنی مقدس کتاب میں یہ گواہی پیش کر دی، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ۔ یہ ابراہیم کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے اللہ کے ساتھ پوری وفاداری کی ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے، اسلام کا منشا یہ ہے، اسلام یہ قربانی چاہتا ہے، تمہاری ساری زندگی قرآن حکیم کی اس آیت کے مطابق ہو، ان صلاتي ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ آپ ارشاد فرما دیجئے کہ بے شک میری نمازیں، میری قربانیاں، میرا جینا بھی، میرا مرنا بھی سب اللہ کے لیے، لا شریک لہ، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا۔ اس کا نام اسلام ہے۔
یہ ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اور اللہ رب العالمین نے اپنے گنہگار بندوں کو یا اطاعت گزار بندوں کو دعوت دی ہے انابت اللہ کی، اللہ کی طرف جھکنے کی۔ قرآن حکیم میں یہ آیت آپ کو ملے گی، وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، اس سے بڑھ کر دین کون سا ہو سکتا ہے جنہوں نے اپنے چہرے کو اللہ کے، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا ہو۔ اسلام یہی چاہتا ہے کہ اس کی ساری زندگی اللہ کے مرضی کے مطابق گزرے۔ وہ خالق ہے، مالک ہے، آقا ہے۔ اس نے ہم کو دنیا میں بھیجا ہے اپنی اطاعت کے لیے، فرما برداری کے لیے، اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ ہمارے زندگی کا کوئی لمحہ اس کے خلاف نہ گزرے۔ یہی مقصد زندگی ہے، یہی دنیا میں آنے کا مقصد ہے، اور یہی اسلام چاہتا ہے۔ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ اسلام کی وضاحت کر رہا ہوں، اسلام کسے کہتے ہیں؟ من مانی زندگی گزارنا اس کا نام اسلام نہیں۔ زبان پر اسلام ہو لیکن عمل میں اسلام نہ ہو، اس میں بھی خیر نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے جو اسلام کے علاوہ دوسرا دین تلاش کرے گا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ آگے انشاءاللہ بیان کروں گا۔ ہر پیغمبر، ہر نبی اسلام ہی کا پیغام لے کر آئے تھے، اور اسلام کا پیغام یہ ہے کہ جس خالق نے، جس مالک نے پیدا کیا ہے، اس کے مرضی کے مطابق تمہاری زندگی گزرے۔ انبیاء علیہم السلام کے لائی ہوئی جو شریعتیں ہیں، اس میں اسلام کے کچھ ارکان بھی ہوتے تھے۔ اسلام کا مفہوم تو آپ نے سمجھ لیا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی پسندیدہ ہے۔ ہر پیغمبر، ہر نبی دین اسلام لے کر آئے تھے، شریعتیں الگ الگ تھیں، قانون کچھ الگ الگ تھے، توحید کا پیغام ایک ہی تھا، ایک اللہ کی عبادت پر آ جاؤ۔ پھر یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہے، تمام نبیوں کے خاتم، ختم کرنے والے، یا پھر یہ کہ مہر، نبیوں پر مہر لگا دیا آپ نے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میں قیامت تک کے لیے ہر فرد بشر کے لیے نبی بن کر آیا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے پیغمبر کے ذریعے اللہ کی طرف سے اسلام کا جو آخری اور مکمل دستور ہمارے پاس لے کر آئے، وہ کیا ہے؟ توحید خدا بندی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت، یعنی گواہی دینا۔ اور پھر یہ کہ نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا، حج بیت اللہ، اس کو ارکان اسلام قرار دیا گیا۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو جواب دیا تھا۔ اور دوسری حدیث میں بھی یہ بات موجود ہے، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اور یہی 5 چیزیں جو آپ کو ابھی گنائی گئی ہیں۔
یہ 5 چیزیں جن کو اس حدیث میں اسلام کے جواب میں بیان فرمایا گیا، ارکان اسلام، یہ تو اسلام کے تعلق سے آپ کے سامنے باتیں آ چکی ہیں۔ مختصر یہ سمجھ لیجئے کہ اسلام کا مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا۔ پھر اس یہ کہ اسلام میں کہ جو قوانین ہیں اس پر عمل کرنا، جو 5 چیزیں ہیں اس کی پابندی کرنا۔ آئیے ایمان کے تعلق سے کچھ باتیں گوشے گزار کر دوں۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کا مفہوم کیا ہے؟ ایمان کے تعلق سے یہ بات ذہن نشین کر لیں، تو لغت کے حساب سے بھی میں کچھ باتیں پیش کر رہا ہوں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ ایمان کیا چیز ہے، ایمان کا مفہوم کیا ہے، معانی کیا ہیں لغت کے حساب سے، اصطلاح کے لحاظ سے۔ ایمان بنا ہے امن سے، امن ہم سب جانتے ہیں۔ امن کہتے ہیں اس کو جس میں کوئی خوف نہ ہو، کوئی خدشہ نہ ہو، کوئی ڈر خوف نہ ہو، اسے امن کہتے ہیں۔ اسی امن سے بنا ہے ایمان۔ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ امن والا ہونا، اور اسی سے بنا ہے مومن۔ اللہ رب العالمین کا نام ایک مومن ہے، امن دینے والا۔ قرآن حکیم میں جہاں اسماء الحسنہ کا ایک گلدستہ پیش کیا گیا ہے، سورہ الحشر کے اخیر میں، المؤمن المہیمن، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن، امن دینے والا ہے۔ لیکن اسی کو جب ہم لے جائیں گے دوسرے اصطلاح میں، حرف با لگائیں گے تو وہاں آئے گا تصدیق کرنا۔ قرآن حکیم کے اندر اس کی وضاحت ہمیں ملتی ہے کہ یؤمنون بالغیب، آمن یؤمن سے یؤمنون، وہ ایمان لاتے ہیں غیب پر، یہ حرف با آیا ہوا ہے۔ تو یہاں ترجمہ اور مفہوم یہ ہوگا کہ وہ تصدیق کرتے ہیں، مان لیتے ہیں غیب کی جو باتیں ان کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں۔ تو اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ حقیقت میں ہر وہ چیز، ہر وہ بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما دے اس کو مان لینا۔ کل ما جاء بہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من عندی، ہر وہ بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئیں۔ ظاہر ہے ناظرین کرام، جب وحی نازل ہوئی غار حرا کے اندر اور آپ نے یہ خبر دی، خبر کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک دعویٰ بھی کیا کہ میں غار حرا میں تھا، میرے پاس پیغمبر آئے، میرے پاس جبریل امین آئے، اللہ کا پیغام لے کر آئے، قرآن کی آیات بینات لے کر کے آئے۔ تصور کیجئے اس زمانے میں حضرت بلال ہیں، صدیق اکبر ہیں، حضرت خدیجہ ہیں، زید ابن ثابت ہیں جو اولین مسلمانوں میں شمار ہوتے تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں،
انہوں نے اللہ کے پیارے پیغمبر کے پاس فرشتے کو نہیں دیکھا، لیکن ایمان لے آئے کہ جو آپ نے کہا ہے سچ کہا ہے، آپ کی بات جھوٹی نہیں ہے، ہم آپ کی اس بات کو مان لیتے ہیں، تسلیم کر لیتے ہیں۔ یا ایسی چیزیں ہیں جس سے ہم کسی آلات سے، کسی چیز سے اس کا احساس نہیں کر سکتے، معلوم نہیں کر سکتے۔ یہ بات اور ہے کہ کبھی کبھی اللہ رب العالمین نے جبریل امین کو عوام الناس کے سامنے دکھا بھی دیا ہے، بتا بھی دیا ہے، جیسا کہ حدیث جبریل میں آپ دیکھ آئے ہیں۔ صدیق اکبر نے اس کی تصدیق کی کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ معراج کے واقعہ کی تصدیق آپ نے کی، صدیق اکبر نے اور تمام مسلمانوں نے، کہ یقیناً آپ کی بات ہے تو حقیقت پر مبنی ہے۔ ایک ہی رات میں بیت اللہ سے نکل کر اور مسجد اقصیٰ تک گئے اور وہاں سے 7 آسمانوں کی سیر کی ہے، تو حقیقت میں ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو بہت بڑا درجہ، بہت بڑا مقام دیا، تصدیق کی انہوں نے۔ تو ایمان کہتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اللہ کے پاس سے لے کر کے آئے، جو بیان کر دیا آپ نے، ایک ذرہ برابر بھی اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ پھر یہ کہ اس میں یہ بیان کیا گیا ایک اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اللہ کے رسول پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان، اور پھر خیر و شر پر ایمان، تقدیر کے خیر و شر پر ایمان۔ پھر بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمانی صفات بیان فرمائی۔ ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے اور اللہ نے چاہا کچھ تفصیل سے یہ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی، اور میں دعوت دیتا ہوں تمام سامعین کو، سننے والوں کو، کہ بڑے غور خوض سے یہ باتیں سن لیں۔ ایمان کیا ہے، دین کیا ہے، احسان کیا ہے، اور ہمیں دنیا میں کیا کرنا ہے، ہم کو کیا پیغام دیا گیا اور کس راستے پر ہمیں چلنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو سچا پکا مومن اور مسلمان بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔